اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسانی کے ساتھ قرآن پڑھنے کے سلسلے میں ہماری گفتگو جاری تھی اور سلسلہ گفتگو یہاں تک پہنچا تھا کہ ہمیں قرآن پڑھتے وقت جو ہماری غلطیاں ہوتی ہیں پہلے ہم ان کی طرف توجہ کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ ان کو صحیح کیا جا سکے، کیونکہ جب تک ہمیں اپنی غلطیاں پتہ نہیں ہوں گی ہمارے لیے صحیح کرنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ تو عام طور پہ جو ہم غلطیاں کرتے ہیں اس میں پہلی غلطی ہم نے آپ کے سامنے پیش کی تھی کھینچنے کی مقدار، کہ ہم کھینچنے کی جو مقدار زیر زبر پیش کی ہوتی ہے یا حروف مد کی ہوتی ہے یا مد کی ہوتی ہے، عام طور پر اس میں تناسب کا خیال نہیں رکھ پاتے، جس کی وجہ سے غلطیاں ہوتی ہیں، وضاحت ہو چکی ہے۔ دوسری چیز ہم نے بیان کی تھی کہ الفاظ عربی زبان میں کچھ بھاری ہیں، کچھ باریک ہیں، اور کچھ الفاظ ایسے ہیں جو بعض مقامات پر بھاری پڑے جاتے ہیں، بعض مقامات پر باریک پڑے جاتے ہیں، اور ان کے موارد الگ الگ ہیں۔ اردو زبان میں یہ نظام موجود نہیں ہے کہ الفاظ کو بھاری یا باریک کے ذریعے سے تبدیل کریں۔ عربی میں ہے، سین کو ہم بھاری پڑھ دیں تو لفظ صاد میں تبدیل ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے اگر لفظ تے کو ہم بھاری پڑھ دیتے ہیں تو وہ توئے بن جاتا ہے، لفظ زال کو اگر ہم بھاری کر دیں تو وہ زوئے میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور یہ غلطی الفاظ کی غلطی ہوتی ہے جس سے لفظ، تلفظ اور معنی بدل جاتے ہیں، اس لیے اس کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ تیسری غلطی جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا کہ ہم اپنی زبان کے لہجے کو دوسری زبان میں جو استعمال کرتے ہیں یہ غلطی شمار ہوتی ہے۔ اگر اسی زبان میں مختلف لہجے موجود ہیں اور ان لہجوں کو ہم اختیار کریں تو وہ غلطی شمار نہیں ہوتی ہے۔ اگرچہ کہ لہجے کی غلطی میں فصیح اور بلیغ والی بات آتی ہے لیکن نماز غلط نہیں ہوگی، لیکن اپنی زبان کا لہجہ دوسری زبان میں استعمال کریں تو وہ غلطی شمار ہوتی ہے۔ چوتھی غلطی جس کی طرف ہم اشارہ کرنا چاہتے ہیں وہ ہے ہمارے تاثرات۔ تاثرات کہ جب بھی ہم کسی لفظ کو پڑھ رہے ہوتے ہیں یا ادا کر رہے ہوتے ہیں اور اس زبان سے ہم آگاہ ہوتے ہیں تو اس کے کوئی نہ کوئی تاثرات ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں اردو میں ایک جملہ لکھ رہا ہوں، اس کو ہم اردو میں کس طریقے سے ادا کریں گے؟ آپ سوچئے، پڑھ کے دیکھیے، اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جو کچھ بھی پڑھا ہے غلط پڑھا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ دیکھیے یہ جملہ ہے، کیا آپ کو پڑھنا آتا ہے؟ یہ ہم نے اس کو اس طرح پڑھ دیا۔ اسی جملے کو ہم سوال کے لیے استعمال کرتے ہیں، جملہ سوالیہ بناتے ہیں اور سامنے والے سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا آپ کو پڑھنا آتا ہے۔ اسی جملے کو ہم ادا کر رہے ہوتے ہیں تعریف میں، کیا آپ کو پڑھنا آتا ہے، اور اسی جملے کو ہم توہین میں بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں، کیا آپ کو پڑھنا آتا ہے۔ تو دیکھیے لکھنے کا انداز ایک ہی ہے، لیکن ہم اپنے تاثرات کے ذریعے سے، باڈی لینگویج کے ذریعے سے کیا کرتے ہیں، معنی اور مفہوم کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ کبھی ہم اس سے استفادہ کر رہے ہوتے ہیں سوال کا، کبھی ہم استفادہ کر رہے ہوتے ہیں تعریف کا، کبھی ہم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں توہین کے لیے، اور اس سے معنی اور مفہوم بدل رہے ہوتے ہیں۔ یعنی یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو معنی کو تبدیل کر رہی ہیں۔ اگر معنی تبدیل نہیں ہو رہے ہوتے تو کوئی مشکل نہیں تھی، لیکن معنی تبدیل ہو رہے ہیں، اس وجہ سے ہمیں خیال رکھنا ہے۔ اگر میں آپ کو سادہ سی مثال دوں، آپ کسی شادی کی محفل میں جاتے ہیں اور مبارکباد پیش کر رہے ہوتے ہیں تو آپ چاہیں یا نہ چاہیں آپ کے ایک تاثرات خوشی والے ہوتے ہیں۔ آپ خدا نخواستہ کسی مرحوم کے تعزیت کے لیے جا رہے ہیں اور وہاں پر تعزیت پیش کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے پاس ایک جذبات، احساسات،
تعزیت والے ہوتے ہیں. آپ فضائل پڑھ رہے ہیں تو آپ کا ایک انداز ہوتا ہے. آپ مصائب پڑھ رہے ہیں تو آپ کا ایک انداز ہوتا ہے. آپ تعجب کر رہے ہیں تو ایک انداز ہوتا ہے. آپ لطیفہ بیان کر رہے ہیں تو آپ کا ایک انداز ہوتا ہے. یہ تاثرات الفاظ کے ساتھ ساتھ معنی کو بھی بدل دیتے ہیں. جبکہ ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، لیکن اہل زبان جب اس کو سن رہے ہوتے ہیں تو وہ محسوس کر لیتے ہیں کہ سامنے والا سمجھ نہیں رہا، یہ پڑھ رہا ہے. کیونکہ ہمارے ہاں عام طور پر قرآن ختم قرآن کے لیے، جنت میں جانے کے لیے، ثواب کی نیت سے پڑھا جاتا ہے، سمجھنے کے لیے اور عمل کرنے کے لیے نیت سے نہیں پڑھا جاتا. اس لیے ہماری اس بات کی طرف توجہ نہیں ہوتی ہے. جبکہ آپ اپنی زبان میں غور کر کے دیکھیں گے کہ کیا آپ کو پڑھنا آتا ہے، کیا آپ کو پڑھنا آتا ہے اور کیا آپ کو پڑھنا آتا ہے، اس میں بہت فرق ہوتا ہے. خوشی کی محفل میں، غم کی محفل میں تاثرات مختلف ہوتے ہیں. اس لیے آیات قرآنی کو پڑھتے وقت بھی ہمیں تاثرات کا خیال رکھنا ہوتا ہے. آج کے جلسے کو ہم یہیں تک اختتام تک پہنچاتے ہیں. اگلے جلسے تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.